اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 5 ہے کہ من الشعراء المخدرمین، مخدرمین شعراء میں سے کون سے ہیں؟ عمر بن ابی ربیعہ، زہیر، الاخطل یا کہ لبید؟ تو عمر بن ربیعہ جو ہے یہ بعد کے ہیں، عصر الاسلام کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا اس دن یہ عمر بن ربیعہ اس دن پیدا ہوا تھا قریش کے ایک قبیلے میں۔ اور زہیر یہ بھی نہیں ہے، اختل یہ بنو امیہ کے دور کا تھا، تو پھر اس کا کریکٹ آپشن ہوگا حضرت لبید بن ربیعہ۔ یہ مخدرمین شعراء میں سے ہیں، تو 4 آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد شاعری ترک کی، اور جو صاحب معلقات ہیں، معلقات السبع، جو 7 معلقے ہیں، جو معلقات ہیں، شعراء ہیں 7 صاحب معلقات، اس میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت لبید بن ربیعہ کا۔ اور ان کا جو معلقہ ہے جو انہوں نے تصنیف کیا وہ عصر الاسلام سے قبل از اسلام کا ہے، بعد میں انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو شاعری ترک کی۔ تو اس کا 4 آپشن ہمارے پاس جو ہے کریکٹ ہوگا۔ میں نے ان کے مطلع جو ہے اس کے قصیدے کا جو معلقے کا وہ لکھا ہے ادھر، وہ ایک شعر جو ہے وہ آپ لازمی ان کا یاد کریں، کیونکہ صاحب معلقہ ہیں تو ایک شعر کم از کم جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے۔ اس دفعہ بھی جو دوست اسلامیات کے انٹرویو میں شامل تھے ان میں سے بھی ایک سے کہا گیا کہ آپ جو ہے عمر بن کلثوم کا شعر سنائیں۔ اب اسلامیات کا لیکچرر اپنا انٹرویو تھا، تو اس میں میرے دوست ہیں بہت اچھے، ان سے یہ کہا گیا کہ عمر بن کلثوم کا شعر سنائیں۔ پھر چیئرمین صاحب نے روکا، یا دوسرے ٹیچر جو تھے انہوں نے کہا کہ رہنے دیں، آپ اسلامیات کا انٹرویو ہے تو آپ عربی کی طرف نکل رہے ہیں، ان سے اشعار سن رہے ہیں۔ تو بہرحال کسی بھی سٹیج پہ جائیں گے تو لازمی شعر جو ہے وہ سنا جائے گا، اس میں قید کوئی نہیں، عمر بن کلثوم ہے یا کوئی بھی صاحب معلقات کا ایک ایک شعر آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو جو میں نے ادھر لکھا ہے ان کا وہ مطلع ہے ان کے قصیدے کا کہ آفت الدیار محلها فمقامها بمنن تعبد غولها فرجامها، کہ آفت الدیار، آفت کا معنی ہے مٹ گئے، دیار کہ اس کے جو گھر کے نشانات تھے وہ مٹ گئے، فمحلها فمقامها، اور اس کے جو اترنے کی جگہ تھی، مراد اس کا جو گھر تھا اور اس کے جو رہنے کی جگہ تھی اس کے نشانات مٹ گئے۔ بمنن تعبد غولها فرجامها، بمنن منا جو ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں اس کے گھر کے جو نشانات تھے وہ مٹ گئے، محو ہو گئے۔ تعبد غولها فرجامها، تعبد کا معنی ہے کہ ویران ہو گئے، غولها فرجامها، اور یہ مقامات ہیں غول اور رجام۔ تو حضرت لبید بن ربیعہ اپنے قصیدے میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو میرا محبوب ہے اس کے گھر کے جس جگہ وہ مقیم تھا، رہتا تھا، اس کے نشانات مٹ چکے ہیں۔ وہ مقام کون سا تھا؟ مینا کا مقام ہے، ایک علاقہ ہے، اور وہاں جو غولها فرجامها، یہ جتنے بھی قریب کے مقامات تھے سارے ویران ہو چکے ہیں۔ تو پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جتنے بھی معلقات آپ کو ملیں گے ان سب میں کہ ان کا آغاز جو ہے وہ اپنے محبوب کے در و دیوار سے، اس کے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح زہیر بن ابی سلمہ کا اگر آپ دیکھیں گے تو امن ام اوفا دمنۃ لم تکلم بحومانۃ الدراج فالمتسلم، تو اس کا بھی اسی سے آغاز ہو رہا ہے۔ اور امراء القیس کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا بھی کفا نبکی من ذکرا حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، تو اس طرح ان کی ترتیب ہوگی۔ تو مخدرمین شعراء میں سے پوچھا گیا تھا کہ کون سے صاحب ہیں، تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس وہ حضرت لبید بن ربیعہ عامری ہیں۔ اور ان کا ایک شعر جو ہے وہ بہت مشہور ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے، اور جو کوئی بھی نعمت ہے وکل نعیم لا محالۃ زائل، اور جو بھی نعمت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، زائل ہونے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حضرت لبید کا شعر سنا تو فرمایا تھا کہ ہذہ اصدق کلمۃ قال الشاعر، کہ یہ سب سے سچا کلمہ ہے جو ایک شاعر نے کہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن نمبر 6 ہے کہ الغربال لمخائیل نعیمہ کتاب فی،
دو چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں اس میں کہ الغربال یہ چھلنی کو کہتے ہیں، جس میں دوسرا اردو میں چھاننی بھی کہتے ہیں، پنجابی میں چھلنی، جس میں آٹا وغیرہ چھانا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو لمخائل نعیمہ، یہ مخائل نعیمہ کی کتاب ہے الغربال، کتاب فی فنی، یہ کس فن میں ہے؟ دیوان الشعری، یہ ان کا شاعری کا دیوان ہے، النقد الادبی، ادبی نقد ہے اس میں، روایت مطولۃ، تو اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ الغربال لمخائل نعیمہ کتاب فی النقد الادبی، ادبی نقد جو ہے عربی ادب کی، اس کے ریلیٹڈ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، تو نقد میں ان کی کتاب جو ہے الغربال۔ مخائل نعیمہ شعراء المہجر جو ہیں، جنہوں نے عرب ممالک سے امریکہ اور دیگر ممالک کی طرف ہجرت کی تھی، ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مخائل نعیمہ، جبران خلیل جبران، ان کا دونوں کا تعلق جو ہے وہ شعراء المہجر میں سے ہے۔ اور الرابطہ الکلامیہ جو 1920 میں جو تحریر و تنظیم بنائی گئی تھی، الرابطہ الکلامیہ، یہ اس کے رکن تھے مخائل نعیمہ۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 7 ہے ہمارے پاس کہ الحرف الناسخ الذی یفید التمنی، کہ وہ حرف ناسخ جو تمنا کا معنی دیتا ہے، اس میں دوسرے لفظوں میں حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں انہیں، لیتا، لکنہ، کأنہ، لعلہ، ان چار میں سے کون سا ایسا حرف ناسخ ہے الذی یفید التمنی، جو تمنا کا معنی دیتا ہے؟ تو یہ اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ لیتا۔ لیتا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے، حروف ناسخ میں سے، جو کہ تمنا کا معنی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آتی، تو لیت الشباب یعود، تو کاش کا معنی، تمنا کا معنی دینے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اپنے اسم کو نصب دے گا، لیت الشباب یعود، اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگی، جیسے ہوگا ان اللہ غفور، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ تو بہرحال اس میں سے جو ہمارا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کون سا حرف ناسخ ہے جو کہ تمنا کا معنی دیتا ہے، تو یہ پھر فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ لیتا، جس کی اگزامپل بھی بتا دی کہ لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 8 ہے کہ من نظم لامیۃ العجم، کہ لامیۃ العجم جو ہے یہ کس نے تصنیف کیا؟ یہ بھی دیوان قصیدہ ہے لامیۃ العجم کے نام سے، یہ کس نے تصنیف کیا ہے؟ الشنفرا ہے، عمر الخیام ہے، الطغرائی ہے، المؤری ہے، تو اس میں سے تھرڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ الطغرائی، کہ لامیۃ العجم ہی قصیدۃ الفہم الطغرائی، ہوا شاعر، ہوا من احد شعراء الدولۃ العباسی، کہ یہ عباسی دور کے جو شعراء تھے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے طغرائی کا، اور اصل نام اس کا اور ہے، پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس پہ۔ تو طغرائی اسے اس لیے کہتے ہیں کہ طغرا سازی کیا کرتا تھا اس وقت جو بادشاہان تھے، بادشاہوں کے جو خطوط ہوتے تھے، جو رسائل ہوتے تھے، اس پر جو نقش و نگار بنانے کا، اوپر جو اس کے آپ ٹائٹل بار کہتے ہیں جسے، وہ بنایا کرتا تھا، اور اس کے یہ طغرا سازی کیا کرتا، اسے طغرا سازی کہتے ہیں، کہ اس جگہ بادشاہ کے القاب اور دیگر چیزیں جو ہیں اسٹیمپ وغیرہ لگائی جاتی تھی رسائل پر، خطوط پر، تو اس لیے اسے طغرائی کہا جاتا ہے کہ جو طغرا ساز تھا وہ ڈیزائن بنایا کرتا تھا اس کے۔ اور لامیۃ العجم یہ قصیدہ جو ہے اس کا ہے۔ اور اس کے علاوہ بغداد کے شعراء میں سے ہے؟ جی بغداد کے شعراء میں سے ہے، اور دولت العباسیہ کے جو شعراء ہیں ایک اس میں ایک اور بھی ایم سی کیو جو ہے وہ لاسٹ ٹائم میں نے نظر سے گزرا تھا، ایک اور بھی پوچھا جاتا ہے کہ لامیۃ العرب کس نے لکھا ہے؟ یہ شاید شنفرا کا ہے، اگر کسی کا نیٹ کا پیکج ہے تو وہ چیٹ میں میسج کرے یا سرچ کر کے اسے، کہ لامیۃ العرب بھی ہے ایک، اور وہ سی ایس ایس کے جو پیپر ہیں ایف پی ایس سی کے، اس میں تقریباً 2-3 دفعہ وہ رپیٹ ہوا ہے، تو اس کو بھی ساتھ کلیئر کریں اور ادھر سینڈ کر دیں، اس کو بھی ساتھ کلیئر کر لیں کہ لامیۃ العرب کس کا ہے، وہ شاید شنفراج یا کسی اور کا ہے وہ۔
اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس کہ یا نفس صبرن لا تہلکی یأسن قد فارق الناس قبل الناس، کہ اے نفس صبر کر، لا تہلکی یأسن اپنے آپ کو مایوسی سے ہلاک نہ کر، نا امیدی کی وجہ سے ہلاک نہ کر۔ کیوں؟ قد فارق الناس، قد فارق الناس لوگ جدا ہوئے ہیں، قبل الناس پہلے بھی لوگ جو ہے انسان وہ لوگوں سے جدا ہوتے رہے ہیں، تو اکیلا نہیں ہے، صبر کر، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر۔ من قال ھذا البیت الشہیر، یہ بیت الشہیر یہ کس نے کہا ہے؟ یہ مشہور شعر کس کا ہے؟ ابو عطا السندی کا، ابو ضلع السندی کا، آزاد البلکرامی کا، یا کہ امیر خسرو کا؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ٹک نہیں کیا ہوا ہے، تو سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، ابو ضلع السندی ہے۔ سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ یہ ابو ضلع السندی کا ہے کہ یا نفس صبرن لا تہلکی یأسن قد فارق الناس قبل الناس۔